الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے راہ سحرگاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا. میرے محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمارے چچا فاروق خان صاحب نے یہ جو پروگرام رکھا یہ اچانک پروگرام رکھا. ہماری بستی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اچانک ایک ایسی ہستی آ گئی جس کا پروگرام ہماری تو براہ راست ابھی تک ملاقات نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس شخصیت کا پروگرام تقریباً آج سے 20 سال پہلے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے دور میں ہو چکا اور پرانے لوگ ان کا بیان سن چکے ہیں، نئے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا. تو وہ شخصیت اچانک ہماری بستی کے اندر آ گئی اور ہمارے چچا کی ملاقات ہوئی تو چچا نے اچانک یہ پروگرام بنا دیا کہ حضرت خوش قسمتی سے ہماری بستی میں آ گئے تو ان کے بیان کو سن لیا جائے. اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تقریباً ساری مسجدوں کے اندر اعلان کیے جا چکے ہیں کہ جناب چچا فاروق خان صاحب کے دروازے پر ایک دینی پروگرام رکھا گیا ہے جس میں حضرت مولانا باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان محترم حضرت مولانا نفیس احمد قاسمی بجنوری دامت برکاتہم کا بیان ہوگا. لیکن اتنے اعلانات کے باوجود ہمارے سامنے کتنے لوگ موجود ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ چلتے ہیں. اصل میں دین کی اہمیت ہم نے اپنے دلوں سے نکال دی. اللہ کے ہم ہو کے نہیں رہنا چاہتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہمارے حال پر چھوڑا. آج ہمارا حال جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. جس طرف دیکھیے مسلمان پریشان کیا جا رہا ہے، جس طرف نگاہ ڈالیے مسلمان کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دین سے ہٹ گیا، دین سے دور ہو گیا. جس دین کو ہم بہت نیچی نظروں سے دیکھتے ہیں، جس دین کی ہمارے دلوں کے اندر اہمیت نہیں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس مشن کو چلانے کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام مبعوث فرمائے صرف اسی دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے. لیکن آج ہمارے دلوں میں اسی دین کی اہمیت نہیں رہی اور ہم نے اس دین کو اپنے دلوں سے نکال دیا. اس لیے جگہ جگہ پہ ہم پریشان ہیں. جس طرف نظر ڈالیے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. وہ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہو حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب کے چھکے چھڑا دیے تھے. آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے.
جہاں مسلمان صاحب اقتدار اور اختیار ہے بھی وہاں بھی دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حیرت و افسوس کا مقام ہے۔ مسلمان جس نے کبھی دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس کی تابع داری جنگل کے بے زبان جانوروں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی، آج وہی مسلمان حیران و پریشان ہے، زندگی کے مقابلے میں غمناک افسردہ ہے اور بے بس، لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ وہ کیا اسباب و عوامل ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اقتدار کو محکومی سے، عروج کو زوال سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری میں تبدیل کر دیا؟ آج اسی موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور اس کا علاج بھی بتاؤں گا، مسلمانوں کی موجودہ نسبت و پستی کے اسباب بھی واضح کروں گا اور ان کا حل بھی پیش کروں گا۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، یہ حل، یہ علاج میرا وضع کردہ نہ ہوگا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے فرمودات کے مطابق ہوگا۔ دوستو آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے، اتنا بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہمارا ماحول بدل جائے، ہمارے حالات بدل جائے، نئی دنیا ہو، نئی فضا ہو، نئی آب و ہوا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کے حالات کو نہیں بدلتے۔ ہماری زندگیوں میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے جو گردش وقت کو پھیر دے، حالات کے رخ کو موڑ دے، تاریخ کا دھارا جو پیروں کی سمت بہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جائے، ہماری ہی کایا نہ پلٹے بلکہ دنیا کی کایا پلٹ جائے۔ پھر جانتے ہیں آپ کیا ہوگا؟ یہ دنیا اور دنیا کی نیرنگیاں مسلمانوں کی تابع فرما بردار ہوں گی، یہ سلطنت اور سلطانی، یہ حکومت اور حکمرانی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی، اور مسلمانوں کا قافلہ رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت اسلاف کے تابندہ نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بمنزل کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ مسلمانوں، آج ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، فرقہ وارانہ بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا سچا ہمدرد اور بحیر خواہ ہونے کی ضرورت ہے، منعتوں کے امتیاز، رشتے ناطے کی تقریب اور گروہی عصبیت کی زنجیروں کو فنا کر دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور تم دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو وہاں سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس ماحول میں تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مدت العمر جھگڑے چلتے رہتے تھے، قبیلے کا، خاندان کا دشمن تھا۔ لیکن جب انہیں جانی دشمنوں کو ایمان کی دولت عطا ہوئی تو اسی ایمانی
دولت کی بنا پر وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور سچے بہی واہ بن گئے۔ مدینے کے انصار دو مشہور قبیلوں میں منقسم ہو گئے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں مدت العمر سے جھگڑے چلے آ رہے تھے، لیکن جب ان کے سامنے دین پیش ہوا، دین کی باتیں پیش کی گئیں تو یہ بھی گلے گلے مل گئے اور پرانی دشمنیوں کو فراموش کر دیا، اور زمانے جاہلیت کی عداوت ایک داستان پارینہ بن گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کو اس طرح بیان کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم آسمان اور زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر پاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، یقیناً وہ غلبے والا اور حکمت والا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ حال کہ انہوں نے صدیوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور ہم مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پشتہا پشت سے ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہے، لیکن ہم اپنے اختلافات کو مٹانے کے بجائے ان کو بڑھاوا دینے میں لگے ہیں۔ ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کو طول دینا پسند کرتے ہیں، دنیا بھر کے نزاعی چکروں میں مبتلا رہتے ہیں، کسی کو بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بتلائیے کہ ان حالات میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی قوم اتحاد و اتفاق کے بغیر ترقی کر سکتی ہے، کامیابی کی منزل پر پہنچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ قرآن کہہ رہا ہم بڑے مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، جیسے ایک بھائی کو دوسرے بھائی میں درد ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان میں درد ہونا چاہیے۔ یہ حالات ہمارے اندر نہیں رہے، اس لیے ہم کامیابی سے دور ہو گئے اور دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دوسری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تیسری جگہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، کہ مسلمان ایک فرد واحد کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے، کہ اگر آنکھ میں درد ہو تب بھی اس کی ساری تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر کے اندر درد ہو تب بھی اس کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے لیے ایسی ہی ہمدردی ہونا چاہیے، اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ہمیں اپنے اختلافات مٹانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں۔ دوستو، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم نے اپنے اسلاف کے طور طریق کو تو نہیں چھوڑ دیا، جس طریقے سے وہ دین پر عمل کرتے تھے اس طریقے سے ہم نے دین پر عمل کرنا تو نہیں چھوڑ دیا، جس طریقے سے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے دین پر سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے اس طریقے سے ہم نے قربان کرنا چھوڑ دیا۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طور و طریق کو چھوڑ دیا؟ نمازوں کی ہم فکر نہیں کرتے، روزوں کی ہم فکر نہیں کرتے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام ہم نہیں کرتے، چھوٹوں پہ شفقت ہم نہیں کرتے، ماں باپ کی فرما برداری ہم نہیں کرتے۔ الغرض دین کی تمام باتیں ہم اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ غیروں کی وضاحت، غیروں کا تمدن ہم نے اختیار کر لیا۔ بتلائیے کیا ان حالات میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں؟ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کرنے کے بعد اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے اور اس کے بعد میں دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کا نقشہ 1400 سال پہلے ہی کھینچ دیا تھا، پیشن گوئی دے دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قومیں دوسری قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جس طریقے سے کھانے والا پیالے پر بلاتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جلوہ افروز تھے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، یعنی جس وقت دوسری قومیں ہم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد ہماری کم نہیں ہوگی بلکہ تعداد آج سے بھی زیادہ ہوگی، آج سے بھی زیادہ ہم لوگ ہوں گے، یعنی ہم مسلمان ہوں گے، لیکن کا مسائل سائل سمندر کے جھاگ کے مانند، پھیلنے کے مانند، کہ ان کے دلوں سے غیر قوموں کہ ہمارے دلوں سے غیر قوموں کی حیبت نکال دی جائے گی اور ہمارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی اور مرنے کو ناپسند کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہی ہے کہ دنیا کے چکر میں ایسے پھنس گئے کہ اللہ کے فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو بھول گئے اور آپس میں اختلافات پیدا کر دیے، میل جول کے بجائے ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر دین نہیں لائیں گے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طور و طریق کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہمارا حال یہی رہے گا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پیش کی تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں تمہیں عزت دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو عزت نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، مسلمانوں غمگین مت ہو، رسوا مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو۔ دوستو، آج ہم ایمان والے اگر ہوتے تو پابندی سے نماز پڑھتے، پابندی سے روزہ رکھتے، جو صاحب نصاب ہیں وہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے، حج فرض کر رکھا ہے، وہ حج کی زیارت کے لیے جاتے، حج کا فریضہ ادا کرتے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو،
اگر ہم سچے ایمان والے ہیں تو میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کے اندر تغیر پیدا کرو، اپنے کو بدلو، اور جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان حالات کو دلوں سے نکال کے پھینک دو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ جو آج حال ہمارا دنیا کے اوپر ہے یہ حالات ہمارے نہیں رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے طریقے احکام پر چلنے والے ہیں۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں انداز دل برانہ گفتار طاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ کلندرانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔